السلام علیکم دوستو، میں آپ کو ہومیوپیتھک لورز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہومیوپیتھک ادویات کو کیسے استعمال کریں، ہومیوپیتھک ادویات کو کیسے محفوظ رکھا جائے، اگر ایک سے زائد ریمیڈی لینا ہو تو کیسے لی جائے، ان کے درمیان کتنا وقفہ ہو، اور اس کے علاوہ کھانے پینے میں ہمیں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھک ادویات کو کیسے استعمال کیا جائے۔ دوستو، ہومیوپیتھک ادویات عموماً 3 طریقوں سے استعمال ہوتی ہیں، جس میں نمبر 1 بشکل ٹنکچر، جس میں مدر ٹنکچر، مختلف پوٹینسیز، اور نمبر 2 بشکل گولیاں، اور نمبر 3 بشکل سفوف۔ تو ہم بات کرتے ہیں بشکل ٹنکچر۔ تو ان میں ہم جوان کو 3 قطرے، بچوں کو 2 اور شیرخوار بچوں کو 1 قطرہ پانی میں ملا کر دیتے ہیں۔ پانی کی مقدار فی خوراک اتنی ہونی چاہیے کہ جتنا ایک مریض آرام سے گھونٹ پیتا ہے، یا بالفاظ دیگر شیرخوار بچے کے لیے آدھا چھوٹا چمچ، جس کو چائے کا چمچ کہتے ہیں، بچے کے لیے چمچ، نوجوان کے لیے 1.5 چمچ، اور پورے جوان کے لیے 2 چمچ فی خوراک ہے۔ اسی تناسب سے دوائی کی خوراکیں بنا لیں اور خوراکوں کے نشان شیشی پہ لگائیں۔ جتنا جتنا وقفے کے بعد دوائی دینی مطلوب ہو شیشی کے اوپر درج کر دیں۔ نمبر 2 دوائی بشکل گولیاں۔ جو جوان کو خشخاش کی جو گولیاں ہیں 6 عدد، ذرا بڑی گولیاں 3 عدد، بچوں کو اس کا نصف، اور شیرخوار بچوں کو 1/3۔ گولیاں مریض کی زبان پر رکھی جاتی ہیں اور ایسا ایسا گھلتی رہتی ہیں۔ جب گھل جائیں تو 1 آدھ گھونٹ پانی پی لیا جاتا ہے۔ بچے کی زبان پر گولی کو پیس کر رکھا جاتا ہے یا پانی میں گھول کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3 دوائی بشکل سفوف۔ جوان کو 10 گرین یعنی 5 رتی، بچوں کو 5 گرین 2.5 رتی، اور شیرخوار بچوں کو 2 گرین یعنی 1 رتی سفوف کو مریض کی زبان پر رکھا جاتا ہے۔ اگر زبان خشک ہو تو پہلے اس کو پانی کے ساتھ تر کر لینا چاہیے، پھر سفوف یا گولیاں اس پر رکھنی چاہیے۔ بچوں کی حالت میں سفوف کو پانی میں گھول کر بھی دیا جاتا ہے۔ تو ہومیوپیتھک ادویات استعمال کرنے میں چند ضروری جو ہدایات ہیں، ان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے آپ کو منہ کو اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے، یعنی کہ منہ میں کسی قسم کی کھانے کی یا کسی اور چیز کی اسمیل نہ ہو، اور کھانا کھانے کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے میڈیسن استعمال کرنے میں جو ہے وقفہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کیونکہ ہومیوپیتھک ادویات بے حد نازک ہوا کرتی ہیں، اس لیے ان کو تیز روشنی، گرمی اور دھوئیں میں نہیں رکھنا چاہیے، نہ ہی کوئی خوشبودار چیز ادویات کے قریب رکھنا چاہیے۔ ہومیوپیتھک ادویات کو علیحدہ ہی کسی جگہ پہ محفوظ رکھیں۔ ہومیوپیتھک ادویات کے استعمال کرنے والے مریض خوشبودار چیزوں سے بھی پرہیز رکھیں۔ نیز ایسی خوراک بھی نہ کھائیں جس میں گرم مسالہ تیز ہو یا تیز بو ہو، نہ ہی کوئی ایسی چیز کھائیں جس میں زیادہ اسمیل ہو، جیسے ادرک ہو، لہسن ہو گیا، پیاز ہو گیا، جس میں دوائی والی تاثیر موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہومیوپیتھک ادویات آپ لیتے ہیں تو وہ اچھی کمپنی کی اور اچھی معتبر جو ڈسپنسری ہے اسے حاصل کریں۔ تو یہ دوستو چند گزارشات تھی ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کرنے کے لیے، کہ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے وہ آپ کیسے استعمال کریں۔ انشاءاللہ ہومیوپیتھی کے بارے میں آپ کو مزید معلومات دیگر ویڈیو میں دیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔